نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم الف لام میم رومی مغلوب ہو گئے۔ سورہ روم کا آج سے آغاز ہوا۔ سورہ روم یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام روم کیوں رکھا گیا؟ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے اور جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ اس صورت کی دوسری آیت میں ابھی آپ نے سماعت کیا کہ روم، اللہ نے فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ رومی مغلوب ہو گئے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ روم رکھا گیا۔ اس صورت میں 6 رکوع ہیں اور 60 آیتیں 60 آیات ہیں اور 819 کلمات ہیں اور 3534 حروف اس صورت میں آتے ہیں۔ سورہ روم کا جو میں نے دوسری آیت پڑھی، پہلی آیت تو حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا غلبت الروم کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی اور چونکہ ایران کے رہنے والے جو تھے وہ مجوسی تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، اور جبکہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے مسلمانوں کا ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اب یہ جنگ کی بڑی ایک طویل داستان ہے کہ یہ کیسے شروع ہوئی۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تاریخ میں تو آپ کو مل جائے گی۔ میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے صرف اس جنگ کا مختصر خلاصہ رکھتا ہوں۔ یہ اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران تھی اور ایک روم تھی۔ ایران کے لوگ جو تھے وہ مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ ایران کا جس نے قبضہ کر لیا تھا، جو بادشاہ بن گیا تھا، پیچھے کون تھا وہ پوری ایک طویل داستان ہے۔ جو اس وقت تھا وہ اس کا نام بادشاہ جو تھا وہ خسرو پرویز اس کا نام تھا۔ یہ اتنا مغرور، اتنا متکبر ہو چکا تھا، اور اس کو جو اللہ نے عظمت اور عروج جو مل چکا تھا، اور یہ کیسے ملا تھا، یہ پورا قبضہ کرتا ہوا یہ ملا تھا۔ اور اس کا غرور کیوں بڑھ گیا تھا؟ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنی پاور اس کے پاس تھی کہ ہمہ وقت ایرانی شہنشاہ یہ کہلاتا تھا، اور اپنی یعنی اس شہنشاہیت کے اظہار کے لیے ہمہ وقت اس کے لیے 960 ہاتھی تیار رہتے تھے۔ اب آپ اس کا سنیے کہ یہ کیسے غرور میں نہ آئے۔ 20 ہزار اونٹنیوں پر شاہی سامان اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ شاہی استبل میں 6000 خچر اور اصیل، یہ بہت قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے شاہی محل کے دروازے کے یعنی جو پہرے دار سیکورٹی گارڈ جو ہوا کرتے تھے، وہ 6000 سیکورٹی گارڈ اس کے لیے اس کے شاہی محل کے ہوتے تھے۔ اسی طرح اس کی خدمت کے لیے جو نوکر چاکر وغیرہ غلام ہوا کرتے تھے، وہ 12000 غلام جو اس کے لیے ہمہ وقت مختلف خدمات دینے کے لیے، سر انجام دینے کے لیے ہمہ وقت اس کے محل میں ہوتے تھے۔ اسی طرح 3000 کنواری لڑکیاں، 2 شیزائیاں جو اس کے لیے ہمہ وقت خدمت کے لیے موجود ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر، یہ سب اس کے پاس، اور بے شمار جو قیمتی سامان، سونے جواہرات، قیمتی ہیرے وغیرہ سب اس کے پاس۔ اب یہ اس کے پاس یہ تھا، تو یہ غرور کے نشے میں جو ایک جس نے لکھا ایک بہت بڑا انگریز مورخ جس کا نام غبن ہے، جس نے یہ پوری تاریخ بھی لکھی ہے،
ویسے تو یہ تاریخ خلدون میں اور بہت ساری تاریخ میں یہ آپ کو یہ روم اور ایران کی سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اس کا ذکر ملے گا۔ مشہور انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جب خسرو پرویز جو تھا اپنے عظمت و عروج کے نشے میں تھا اور اسے دنیا بھر میں کوئی اپنا ہمسر یعنی نظر نہیں آتا تھا، اس وقت اسے ایک خط ملا، اور وہ خط کس نے بھیجا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، کیونکہ یہ اس وقت حضور مکے میں تھے اور اس وقت وہ شروع ہو چکی تھی، مدینہ شریف میں حضور پہنچ چکے تھے، اور اس وقت یہ خط اسے ملا کہ اس میں کیا لکھا تھا سنیے، کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے کہ جو مکے کا باشندہ ہے اور غیر معروف ہے، اور اس خط میں یہ دعوت اس کو دی گئی کہ تم سلامتی چاہتے ہو خسرو پرویز تو اسلام قبول کر لو اور اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ خسرو پرویز نے حضور کے خط کو جب پڑھا تو اس نے اس خط کو پھاڑ دیا، اس خط کی بے ادبی کی اور گستاخی کی اس نازیبا حرکت پر جب حضور کو پتہ چلا تو میرے آقا نے فرمایا خسرو نے میرا مکتوب پھاڑا ہے، اللہ اس کی مملکت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارا پارا کر دے گا۔ یہ تھا خسرو پرویز۔ اسی طرح روم میں جو بادشاہ تھا وہ ہیرقل کا، اور اس کو جب حضور کا خط ملا تو اس نے اس خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، تو اسے پھر یہ وہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے کہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا غرور میں فرعون سے بھی بڑھ کر ہو گیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس سے بھی بڑھ کر یہ خسرو پرویز تھا۔ اس نے ہیرقل کو خط لکھا، اور اس میں آپ اس کی تحریر سے جو تاریخ میں لکھا گیا اس نے کیا لکھا سنیے، کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا ظالم تھا اور اس کے اندر کتنا غرور بھرا ہوا تھا۔ سنیے کہ اپنے خط میں ہیرقل کو کیا لکھتا ہے۔ اس نے لکھا کہ سب خداؤں کے بڑے خدا، یعنی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سب خداؤں کے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک کی خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے کے نام تو کہتا ہے، یعنی ہیرقل یہ اہل کتاب میں سے تھا اور وہ اللہ کو مانتا تھا، تو اس نے لکھا کہ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا، یعنی بیت المقدس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجانے والا بھی یہ خسرو پرویز تھا۔ یعنی یہ کہنے لگا کہ کیوں تیرے خدا نے یعنی اس کو مجھ سے نہ بچایا۔ اللہ اکبر، یہ خط اس نے لکھ کر اس میں بھیجا۔ اب آپ کو میں شان نزول سناتا ہوں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا شان نزول کیا ہے۔ سنیے، ایران اور روم کے درمیان اب ان کی یہ جنگ جو تھی، وہ جب یہ خط بھیجا تو پھر اس وقت پہلے تو ہیرقل نے ایک سفیر کو بھیجا، اس سفیر کو بھیجا کہ معذرت کرنے کے لیے کہ اور امن کے لیے کہ یعنی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے اور صلح کر لینا چاہیے۔ جب اس کے لیے سفیر کو بھیجا گیا تو یہ اور اپنے غصے میں یعنی بڑھ گیا اور گرج کر بولا سفیر نہیں، خود ہیرقل کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، اور شاہ روم کو میں کبھی بھی امن نہیں دوں گا، اور اپنے مصلوب خدا کا انکار کر کے سورج دیوتا کی جب تک یہ پوجا نہ شروع کر دے اور میرا مذہب اختیار نہ کر لے میں اسے معافی نہیں دوں گا۔ یعنی سورج اور دیوتاؤں کو، یعنی جس کو اللہ نے بنایا سورج کو، اس کو یہ خدا سمجھتا تھا دیوتا، کہ اسی کی یہ پوجا کرتے تھے اور یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیات طیبہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور آخری رسول پر نازل فرمائی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ رومی غالب آئیں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی۔ تو اس درمیان جب یہ مکے کی سرزمین کے جو لوگ تھے وہ یہ اس لیے عرب کے جو مشرکین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایرانیوں کا غلبہ ہو جائے اور رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے ہم بھائی سمجھتے تھے کہ جیسے ہم بت پرست ہیں تو وہ ایرانی بھی کیونکہ مجوسی بت پرست ہیں تو یہ ان کے بھائی ہوئے، اس وجہ سے یہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، اور روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیجا۔ شام کی سرزمین جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر جو تھا
وہ رومی فوجیوں پر غالب آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نظارے دکھا رہا ہے، یعنی پہلے چھوٹا سا نظارہ دکھایا، جب یہ غالب آ گئے اور شکست دے دی رومیوں کو، مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو اس پر وہ بہت یعنی مسلمانوں پر گرا گزرا، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں، اور عرب کے مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ایرانی غالب آ جائیں۔ تو ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ تو بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے طعنہ مسلمانوں کو دیا۔ اس وقت مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور ہم امی اور فارس والے بھی امی، یعنی ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے۔ تو وہ کہنے لگے مسلمانوں کو، عرب کے مشرکین، چند سال ہیں کہ ہم بھی تمہیں تہس نہس کر دیں گے، یعنی مسلمانوں کو، عرب کے حضور کے صحابہ کو یہ کہنے لگے کہ جب ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی تو ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی اور بتایا کہ چند سالوں میں جو رومی مغلوب ہوئے ہیں وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ اور یہ غیبی خبر کیوں دی گئی؟ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اس میں حضور کی نبوت کی سب سے بڑی دلالت کی کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور حضور کی نبوت صحیح، اور قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی روشن دلیل ہے، تو یہ خبر دی گئی۔ تو یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کیا، اے مکے والو، تم اس وقت کی جو ابھی تم اتنے خوش ہو رہے ہو کہ وہ جنگ جیت گئے، تو اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی۔ اب اس وقت بظاہر رومیوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی اسلحہ، اتنا کچھ بھی نہیں، اور ایران اس وقت سب سے زیادہ سپر پاور تھا۔ تو وہ بظاہر حالات نظر ایسے ہی آتے تھے کہ وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، لیکن کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ رومی ضرور غالب آئیں گے، تو اس وقت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر ان کفار مکہ کے سامنے کہا، خدا کی قسم رومی ضرور فارس والوں پر غالب آئیں گے۔ تو انہی میں ایک کافر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف، یہ سب سے بڑا کافر، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ چلو شرط لگا لیتے ہیں۔ اور اس وقت جوئے کی مذمت میں آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو کہا کہ شرط لگا لیتے ہیں، اگر رومی غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا 100 اونٹ آپ کو دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ غالب نہ ہے اور ایرانی غالب آ گئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اور یہ شرط لگ گئی، اور یہ جب شرط لگی، اور اس وقت تک علماء کہتے ہیں کہ جوئے کی حرمت میں آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آگے ہی بتاتا ہے کہ 7 سال کے عرصے میں ہی یہ خبر کی سچائی ظاہر ہوئی، اور صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن وہاں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، یہاں رومیوں کو اللہ نے فتح دی، یعنی یہ دونوں فتحیں ایک ساتھ نصیب ہوئی۔ اور اس وقت رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی پوری بنیاد رکھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شرط کے 100 اونٹ جو تھے وہ لینے کے لیے ابی بن خلف کے پاس گئے، کیونکہ اس وقت یہ کافر مر چکا تھا، لیکن اس کی بیٹے کو پتا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ ضامن تھا کہ اگر صدیق اکبر شرط جیت جائے تو یہ 100 اونٹ انہیں دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ لینے کے لیے جب ابی بن خلف کی اولاد کے پاس گئے تو اس سے وصول کیے، اور اس وقت وہ شرط کا جو مال تھا یعنی اونٹ جو تھے وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ جو 100 اونٹ ہیں یہ ان کو صدقہ کر دو، یعنی یہ تم نے یہ لے لیے، اب تم ان کو صدقہ کر لو۔ یہ اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے، اور یہ عقائد و معاملات ہوتے ہیں کہ کب دارالحرب میں جو شرط لگے تو وہ مال کس طرح لیا جائے گا اور وہ دیا جائے گا، اس میں نہیں جاتا، میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن کی آیت سنیے، فرمایا فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں اللہ رب العالمین نے یہ
اشارہ دے دیا فی بضع سنین کہ چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ شام کی اس سرزمین میں رومی جو مغلوب ہوئے، جو فارس سے قریب تر ہے، اور رومی اپنی شکست کے بعد چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آئیں گے، کہ جس کی حد جو ہے وہ 9 سال ہے، اور مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد 7 سال کے بعد ہی وہ ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ یہاں پر یہ بات علماء نے لکھی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا فی بضع سنین کہ چند برس میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یعنی معین مدت نہیں بتائی کہ 9 سال، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ نے 3 سال کی شرط لگائی تھی۔ جب آپ حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو بضع سنین جو ہے وہ 9 سال تک، یعنی یہ جو عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ 3 سے لے کر 9 سال تک، تو حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ اور یہ جو تم نے جو سال معین کیے ہیں اس میں پڑھاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر 9 سال کروائی تھی، اور اس وقت پہلے 10 اونٹ تھے، پھر 100 اونٹ ہوئے 9 سال کی وجہ سے، تو یہ سب ہوئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مبہم رکھا یعنی چند برس کہا، تو اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ کفار جو ہیں وہ ہر وقت روب میں رہیں اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھا رہے۔ اور اس آیت میں یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی نہ آئے کہ رومیوں کے غالب ہونے کی مدت جو اللہ نے معین نہیں کی تھی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مدت کا علم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رومیوں کے غالب آنے کا سال، مہینہ، دن، وقت سب کچھ اپنے محبوب کو بتا دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے اظہار کی اجازت نہ دی تھی۔ محبوب آپ نے اظہار نہیں کرنا، یہ ایک غیبی خبر ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ رومیوں کے غلبے سے بھی پہلے اور بعد بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے فارس والوں کا غلبہ ہونا، ایرانیوں کا غلبہ ہونا اور دوبارہ رومیوں کا غالب ہونا، یہ سب اللہ کے حکم، اس کے ارادے، اس کی قضا اور قدر سے ہے، کیونکہ جو جنگ میں مغلوب ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کے بعد دوبارہ غالب آنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا نقطہ ہے، کتنا بڑا نقطہ ہے کہ رومی غالب پہلے مغلوب ہوئے پھر غالب آئے۔ تو اسی طرح ہم کبھی کامیاب ہو جائیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس میں ایک اشارہ دیا گیا۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ اس کا غلبہ جو تھا اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلی بار ہی کیوں مغلوب ہوتے؟ یعنی رومی جو پہلے مغلوب ہوئے پھر غالب ہوئے، تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کی طاقت اور قوت کے پر، وہ طاقت اور قوت جو اللہ نے انہیں دی تھی اس کے بلبوتے پر وہ کامیاب آگے ہوئے۔ یہ اس میں اشارہ تھا۔ اور آخری بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ جس دن رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، اللہ نے جو ان کے غلبے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس دن ایمان والے اللہ کی اس مدد سے خوش ہوں گے کہ اس نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خبر پوری بدر کے دن ہوئی، اور اس دن مسلمانوں کو ڈبل خوشی ملی کہ ایک تو بدر میں اللہ نے انہیں کامیابی دی، اور ایک انہیں یہ خوشی ملی کہ اللہ نے اہل کتاب اور رومیوں کو غلبہ دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ صلح حدیبیہ، کہ جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور حضرت عثمان غنی سفیر بنا کر مکے میں گئے تھے، اور ان کی جھوٹی خبر پھیلا دی گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت حضور نے 1400 صحابہ سے اپنے ہاتھ پر، وہ بیعت رضوان بھی کہلاتی ہے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے بیعت لی تھی۔ تو اس دن وہ بھی فتح مکہ کی بشارت تھی، وہ جو بیعت تھی صلح حدیبیہ تھی وہ بھی فتح مکہ کی تھی۔ تو اس دن بھی جو خوشی تھی وہ اس دن یہ والی خوشی بھی ملی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اس دن خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ
یہ دونوں خوشیاں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں اور بھی مزید سبق ہے، ہمیں غور و فکر کرنے، خود بھی پڑھنے، اور اس میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ رب کریم حضور کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ رب کریم تیری جو بشارتیں اور جو تو نے خوشخبریاں قرآن میں دی ہیں اے اللہ، اس پر یقین کرتے ہوئے اے رب کریم ہمیں اعمال صالحہ کی کثرت عطا فرما۔ مولا کریم جن وعیدوں سے جہنم کی جو وعیدیں بیان ہوئی ہیں اے اللہ، ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جہنم والے اعمال سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ عطا فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تو نے نور فراست عطا فرمایا کہ انہوں نے وہ یقین کے ساتھ کفار مکہ کے سامنے اعلان کر کے کہا کہ میرے رب نے جو فرما دیا کہ رومی غالب آئیں گے، اللہ اس یقین اور اس توکل کا واسطہ ہمیں بھی اپنی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔